ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدیٰ میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ 17ویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہاں سے آغاز بڑے ہی عجیب انداز سے ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت نے بندوں کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کر لیں، اس لیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اقتربت الناس اقتربت حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ ان کا حساب قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت کی حالت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے۔ تو یہاں پہ قیامت کا جو منظر ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو یہاں ابتدا میں تھوڑا سا تذکرہ کیا، درمیان میں کچھ اور بات کی، اور پھر جو ہے وہ تفصیلی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ہاں تذکرہ موجود ہے۔ تو در حقیقت انسان کو اگر غفلت سے جگانے والے کچھ امور ہیں تو ان میں سب سے زیادہ اہم امر وہ موت ہے اور آخرت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی صورت میں جب زنگ آلود ہو جائے پھر اس کو کوئی بھی بات اچھی اور بھلی محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور موت کا ذکر۔ کیوں؟ اللہ کی نصیحتوں کو سنے گا، موت اس کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا رہی ہوگی تو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی ہے حساب کا دن۔ حساب کا دن قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ایک آدمی اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اور ڈر اور خوف میں جو ہے وہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے کہ رب کے سامنے جو ہے وہ کیسے کھڑے ہوں، میں کیسے اپنے جو ہے وہ زندگی کا جو ہے وہ محاسبہ کراؤں گا۔ اللہ تو حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے سکتے ہیں، لیں گے، اور ہر صورت میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اور موت کا جو ہے وہ ڈر اس کے دل کو جو ہے وہ زنگ آلود سے جو ہے وہ دور کر سکتا ہے اور وہ صالح بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دل کا جو ہے وہ تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جسم کو اللہ کی تابعداری پہ قائم کرنے کے لیے دل کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثًا۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ فرمایا جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست کام کرتا ہے تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ درست کام کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ بگڑ جاتا ہے نا تو پھر سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، سارا جسم اس بگاڑ کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسانی اعضاء جو ہے وہ دل و دماغ کے تابع ہیں، دل و دماغ کے جو ہے وہ تابع ہیں۔ تو اس لیے جو کمٹمنٹ یہاں پہ ہوگی، الا وہی القلب، حدیث میں الفاظ میں ہیں کہ وہ دل ہے، وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ جو یہاں پہ کمٹمنٹ ہوگی ہمارے جسمانی اعضاء اس کے مطابق نقل و حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگر آج میں اپنے آپ کو درست سمت میں جو ہے وہ چلا لیتا ہوں تو یقیناً ہمارا حساب اللہ کی توفیق و رحمت سے آسان ترین جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت کو جو ہے وہ دور کیجئے اور اس دن کی جو ہے وہ تیاری کیجئے۔ پھر تیاری کیسے کرنی ہے؟
اللہ رب العزت نے وہ راستہ بھی جو ہے وہ دکھلا دیا۔ وارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو حساب میں آسانی والا معاملہ اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو کچھ نازل ہوا اور جو کچھ انہوں نے ہمیں بتلایا انہی کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے وہ آسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ اب کوئی کام کہے نا کہ ہاں بھی یہ کیوں ہوا، کہتا ہے جی مجھے پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا تو میں کر لیتا۔ اسی طرح انسان اللہ کے سامنے بھی بہانہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس علم کو ڈھونڈو جس میں تمہاری منزل پڑی ہوئی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو جاننے والے ہیں نا، علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، وہ باتیں تمہیں سمجھائیں گے، اور جب سمجھائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہماری اصلاح ممکن ہو سکے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں جا کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیوں؟ ایک صالح علم اگر اس کا اضافہ میرے پاس ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی میں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں صالح عمل اختیار کروں گا، اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صبح و شام باری تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ دعا بڑی پیاری، آپ بھی آج سے ہی اس کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا حلالا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا۔ اے اللہ مجھے صالح نفع بخش علم عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول ہونے والے عمل کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ حلال رزق عطا فرما، یہ جو زبان تو نے مجھے دی ہے اللہ اس کو تیری ہی یاد میں گھماتا رہوں۔ اللہ اکبر، اس سے تیری یاد کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا رہوں، خود سیکھوں، دوسروں کو جو ہے وہ سکھلاؤں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر انبیاء علیہم السلام کے جو ہے وہ مقاصد کو بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ وہ ان کے پاس جو کچھ وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں وہ منزل من اللہ تعالی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ایوب کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور یہ قابل غور جو ہے وہ سبق ہے آج کے جو ہے وہ تفسیر میں، آج کے سبق میں، آج کے اس لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کا حملہ ان کے اوپر رہا، سالوں اس پہ گزر گئے، بہت سا عرصہ اس کے اوپر گزر گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے رب کریم سے دعا کی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اے اللہ اس تکلیف کو جو ہے وہ رفع فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، وکشفنا عنہ الضر، اور ہم نے اس سے جو ہے وہ تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دیا۔ یہاں پہ جو ہے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ یونس علیہ السلام جو ہے روٹ کر جو ہے وہ چلے گئے اپنی قوم کے ساتھ۔ ہاں جی، قدرت کے کرنا ایسا ہوا کہ وہ سمندر میں گر پڑے۔ ہاں جی، وہاں سے مچھلی نے جو ہے وہ نگل لیا، خاصی پریشانی میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 اندھیروں کے اندر اس نے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پوری فضا کا اندھیرا ہے، اس نے مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالم تھا، تو بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اللہ نے اس کے بعد بھی جو ہے فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو جو ہے وہ غم سے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وہ جس غم میں مبتلا تھے اللہ نے اس غم سے بھی ان کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اسنادا زکریا، جب زکریا علیہ السلام نے رب کریم کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے جو ہے وہ بے اولادہ اس دنیا سے جو ہے وہ نہ لے جانا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میرا وارث بنا دے،
اور حدیث قرآن کریم میں جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ وارث کس چیز کا، خانوادہ نبوت کا جو ہے وہ وارث بن جائے، اللہ نے جو آسمانوں سے علم نازل کیا ہے اس کا جو ہے وہ وارث بن جائے، اور وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگے منتقل کرے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حضرات انبیاء علیہم السلام کے اوپر نازل ہونے والے علم کے وارث ہیں، کیوں؟ وہ سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی بڑی پیارا جو ہے ان کا جو ہے وہ تبصرہ یہاں پہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پہ جو تکالیف میں مبتلا ہے اور وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تکلیف کو رفع کر دیا، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو غم میں مبتلا ہے اور وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاکیزہ ہے، برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اے اللہ ظالم تو میں ہی تھا، مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو سنتے ہوئے اس سے غم کو دور کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر جو تنہا ہے مگر وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کے بعد اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ اس کی دعا کو قبول بھی کیا، بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے اس کو اولاد سے بھی نوازا۔ تو یہ خزانہ ہے آج کے اس سبق کی تفسیر میں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری اور مختصر سی دعائیں جو ہے وہ سکھلائیں، سب سننے والے اس کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح یاد کریں، نہیں تو یہ 17واں پارہ کھولیں، یہاں پہ یہ تینوں دعائیں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ یک بعد دیگرے جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے۔ اور امام جعفر علیہ السلام کے جو ہے وہ قول، علیہ السلام کے جو قول ہیں، اس حوالے سے ذرا ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیے کہ کس طرح ہمیں سمجھ بوجھ کر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور ضرورت کے وقت جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری جو ہے وہ مرادوں کو پورا کرے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے دعائیہ قرآن حکیم میں نازل کیے ہیں ان کو منوعاً پڑھنے سے جو برکات ملتی ہیں وہ کوئی اور دعائیں پڑھنے سے نہیں، اور اس طرح مصنوع الفاظ کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ تذکرہ فرمانے کے بعد پھر قیامت کا، جس سے ابتدا ہو رہی ہے پارے کی، قیامت کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بھئی کس بات سے ڈر جائیں؟ اللہ مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو یہاں پہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ ڈرایا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت کا جو زلزلہ ہے نا، بھونچال ہے، وہ بہت بہت شدت ہے۔ کہتے ہیں نا اتنے ریکٹر سکیل پہ جو ہے وہ زلزلہ آیا، تو اس ریکٹر سکیل میں کچھ عمارتیں گر جاتی ہیں، کچھ بچ جاتی ہیں، لیکن یہ اس قدر ہائی رسک ریکٹر سکیل پہ جو ہے زلزلہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے، بڑی مضبوط سے مضبوط عمارتیں تک جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہاں تک کچھ نہیں بچے گا کہ یہ مضبوط بلند و بالا پہاڑ کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی مانند جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے، روئی کے گالوں کی مانند۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی مانند یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے، کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بچنے والا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے سے فراق جو ہے وہ نہیں کرتی، بچہ تھوڑا سا بلبلاتا ہے تو فوراً اٹھا کے اسے اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، فرمایا کہ وہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا ہی بھول جائے گی، اس قدر شدت ہوگی۔ اللہ اللہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا،
اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی شدت سے، اس دن اپنے عذاب سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما۔ حدیث کریمہ میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی معمولات میں تھا کہ جب صبح اٹھتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے، رات کو جب سوتے تھے اس وقت دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جب اٹھایا جائے اس دن کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ اس دن کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ ہمیں بھی یہ صبح و شام کی دعائیں، رات کو سونے اور جاگنے کی جو ہے وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ ہم پہ آنے والا ہے، ہم اس دنیا میں نہیں رہنے والے۔ ہمارے اچھے اچھے لباس، ہمارے جو ہے وہ بہترین جوتے، لگژری لائف سٹائل، بہترین قسم کی گاڑیاں، خوبصورت گھر، اچھے اچھے بچھونے، استعمال کی بہترین چیزیں، یہ سارے کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا ہمارے ساتھ صرف اور صرف اعمال صالح ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی جو ہے وہ تیاری کرنے کی نصیب فرمائے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا سوال کر رہا ہے تو نے قیامت کی تیاری جو ہے وہ کیا کی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایک حاملہ خاتون اس قدر ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ جنم دے دے گی، زبردستی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے جو ہے اس کا اللہ اکبر حمل گر جائے گا، اس قدر جو ہے وہ شدت ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں کہ لوگ مدہوش پھر رہے ہیں، مدہوش مارے پھر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، وہ کسی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ ہر بندہ مارا پھر رہا ہوگا، وہ کہے گا بس میں بچ جاؤں، نفسا نفسی، نہ ماں، بھائی، بیٹا، اولاد، کوئی جو ہے وہ رشتہ ایک دوسرے کے کام آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج جن اپنی اولادوں کے لیے، جن اپنی فیملیز کے لیے ہم حلال حرام کی جو ہے وہ تمیز چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیے ذرا قیامت کے دن وہ سارے رشتے جو ہے وہ ہم سے کٹ آف ہو جائے گے، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اگر آج دنیا میں تم نے اپنی اولادوں اور اپنے خاندان کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، سب کچھ ان کے لیے بنانے کے لیے فکر مند ہو گیا اور اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ بھول گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھ کہ کل وہ آپ کے کوئی کام نہیں آنے والے۔ یہ دنیا میں جو ان کے لیے تو نے غلط کام کیے تھے، ان کا بوجھ تو نے ہی کل قیامت کے دن اٹھانا ہے، تو نے ہی کل قیامت کے دن جو ہے اس بوجھ کو جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بہت ساری مثالیں قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے ہمتن گوش ہو کر کے اس کو ذرا سنیے، اس مثال کو ذرا سنیے، غور سے سنیے، یعنی اپنے سارے اعضاء کو متوجہ کرتے ہوئے ہمتن گوش ہو کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کو سنیے۔ اللہ اکبر۔ کیا سنی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی جو ہے وہ مثال دی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ پکارنے والے لوگ، فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اور بھائی جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا؟ تو بہتر ہے کہ ایک رب العالمین کو ہی پکارا جائے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا، جو میری نظروں میں بڑا معتبر ہے، جس کو میں اپنا خدا بنانے کا درجہ دے رہا ہوں، بھائی اس کو بھی ایک رب نے پیدا کیا ہے، تو اسی رب کو جو ہے وہ ہم پکاریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ،
اگرچہ اس کے لیے جو ہے وہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، مل کے ذرا تھنک ٹینک ایک بیٹھ جائے اور وہ جو ہے سوچے کہ ہم نے ایک مکھی بنانی، بھی تو پر بنا، میں اس کی ٹانگیں بناتا ہوں، تو اس کی آنکھیں بنا، فلاں یہ بنائے گا، فلاں یہ بنائے گا، سارے مل کے بھی ہیں جی اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ واہ سبحان اللہ! تو یہ میرے صرف رب کی تخلیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، بھائی انہوں نے مکھی کیا بنانی ہے؟ کھانا کھا رہا ہے اور ایک مکھی اڑتی ہوئی آتی ہے، بن بناتی ہوئی، اس کے کھانے سے تھوڑی سی خوراک لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ فرمایا اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ لا یستنقذون لہو، وہ اس سے وہ تھوڑی سی خوراک چھین سکیں، ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں۔ بھائی کس وہم میں مبتلا ہو کہ ایک الہ العالمین کو چھوڑ کر کے تم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جی اپنے معبود جو ہے وہ بنائے پھر رہے ہو، اور بالخصوص دعاؤں میں ان کو جو ہے وہ مانگتے ہو کہ اے جو ہے وہ فلاں فلاں مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں بلا لے، مجھے یہ کر دے، میری قبر میں تو آ جانا، ہاں جی میرا ہم نوا بن جانا، میری سفارش کرنا۔ بھائی جس کے حکم سے وہ سفارش ہونی ہے، جس کے حکم سے رحم و کرم ہونا ہے، اسی کو پکارے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، سن کر کے نوازتا بھی ہے۔ اور ابھی ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے سورہ مریم کی ہاں جی آیات کو پڑھتے ہوئے، پھر یہ اس کی ابتدائی 17ویں پارے کی ابتدا کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے تب بھی اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بیوی کو درست کیا، اس قابل بنا دیا، صحت مند بنا دیا کہ وہ اولاد جننے کے قابل ہو سکے، اور زکریا علیہ السلام کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ اولاد کے لیے فٹ ہو سکے۔ تو اللہ جب دعائیں قبول کرتا ہے نا تو انسان کے اوپر جوانی تک جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے چھنی ہوئی چیزیں ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جو لوگ قریب تک نہیں پھٹکتے، اللہ اچانک سے صحت مند بنا دے، پھر مال و دولت کی فراوانی بھی دے دے، تو وہ لوگ جو پورے بیماری کے عالم میں ایک دفعہ عیادت کرنے نہیں آتے نا، وہ بھی آپ کو سیلوٹ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی اداؤں پہ جو ہے وہ رقص کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو حضور جو آپ حکم کریں میں وہی کچھ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہی ہمیں جو ہے وہ سب کچھ بنانے اور سنوارنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے پہلے غور کرنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی۔ اب آگے آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آخر میں جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ بھئی نماز کو قائم کریے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کیا کریں۔ اللہ اکبر، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العزت کو جو ہے مضبوطی سے جو ہے وہ تھامے رکھو، اور اس کے بعد وہ مولاکم، اللہ فرماتے ہیں وہی تمہارا مولا ہے، تمہاری سرپرستی کرنے والا، تمہاری مدد اور نصرت کرنے والا وہی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہترین مدد کرنے والا، وہی بہترین تمہاری وکالت کرنے والا، وہی تمہارے کام بنانے اور سنوارنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے آنا ہے تو نماز اور زکوٰۃ والا جو ہے وہ راستہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ بھئی میرے ذکر کرنے کے لیے تو نماز کو قائم کیا کر۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ حضرات کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ پورا سال ہم نمازوں کے قریب نہیں پڑھتے، کچھ لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں اور کچھ لوگ صرف عیدین کی نماز پڑھنے والے ہیں، اور کچھ تو ایسے مسلمان ہیں جو عیدین کی نماز بھی جو ہے ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتی۔ جو بنیادی امر ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ اتنا اہمیت والا امر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے قرآن حکیم میں نماز کا تذکرہ فرمایا، اور ہم مسلمان ہو کر کے نماز کو چھوڑی بیٹھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت والے دن جو سوال کریں گے وہ نماز کا سوال کیا جائے گا۔
نماز کا سوال کیا جائے گا، اور ہم جو ہے وہ نماز سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے نا، وہ صرف اور صرف نماز ہے، اور ہم جو ہے بے نمازی ہو کر کے مسلمان بنے ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل 18ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔